والنجم إذا غوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. گزشتہ مجمع میں اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعض افراد کے بعض فضائل و منافع بیان کیے تھے. انفرادی طور پر اور مجموعی طور پر، انفرادی طور پر اور مجموعی طور پر انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہستی اس روئے زمین پر پیدا ہوئی ہے، بلا خوف و خطر، بلا ریب و شک، پورے ایمان، پورے تیقن، پورے ایقان اور پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے اور مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی مجموعی طور پر، انفرادی طور پر، ذاتی طور پر، اپنے فضائل و مناقب کے اعتبار سے اگر کوئی روئے زمین پر انبیاء کے بعد پیدا ہونے والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی. ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت، ان کی قدر و قیمت، ان کے مناقب، ان کی قربانیاں، ان کے اسلام کے لیے خدمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق، نبوت سے ان کا تعلق، صاحب نبوت سے ان کا تعلق، قرآن مجید سے ان کا تعلق، صاحب قرآن سے ان کا تعلق، ہجرتیں، مال، کاروبار، بیوی بچے، غزوات، مشورہ، ہر معاملے کے اندر سب سے زیادہ جس ہستی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا، نقش قدم پہ چلے، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا، آپ کے دائیں نظر آئے، آپ کے بائیں نظر آئے، آپ کے سامنے نظر آئے، آپ کے پیچھے نظر آئے، ہر معاملے کے اندر رسول اللہ کے دافع بن کے سامنے آئے، دفاع کرنے والے بن کے سامنے آئے. اگر کوئی ہستی ہے بلا شک و شبہ، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی تنازع کے، مسلمانوں کے ہاں کوئی تنازع نہیں ہے. غیر مسلموں کی بات کو میں نہیں جانتا، وہ اپنی بات کو خود جانتے ہیں. میں تو بات صرف مسلمانوں کی کرتا ہوں. مسلمان کہتے ہیں کہ صدیق سے بڑھ کر نبی کو اور کوئی ہستی معبود نہیں. باہر والے اسپیکر کو نہیں چل رہے. اس کا ایک مظاہرہ آپ دیکھیے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو خود صحابہ کے اندر بڑا اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں. عمر ابن عاص کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پر بھیجا، کسی سریہ پر، کسی لشکر پر کماندار بنا کے. یہ بڑے جنگجو اور بڑے سپہ سالار قسم کے صحابی تھے. عمر ابن عاص، مصر ان کے ہاتھ سے فتح ہوا ہے. انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اسی لیے جو دشمنان اسلام ہیں وہ
وہ عمر ابن عاص سے بڑا بغض رکھتے ہیں۔ بھائی اگر مصر فتح کیا تو فرعون کے جو پیروکار ہیں وہ عمر ابن عاص سے بغض یوں کر نہیں رکھ سکتے ہیں کہ فرعون کی اولادوں کو عمر ابن عاص سے بغض ہوگا کہ ہمارے باپ دادا کا جو مصر ہے فرعونوں کا، وہ عمر ابن عاص نے تہو دیکھ کر کے رکھ دیا اور وہاں پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اور کبھی مجوسی جو ایران کے مجوسی تھے ان کے آتش کدے بجھ گئے، آساد ابن ابی وقاص کی وجہ سے، عمر ابن عاص کی وجہ سے، مغیرہ ابن شعبہ کی وجہ سے، ابو عبیدہ ابن الجراح کی وجہ سے۔ تو جب سے آتش کدے بجھے ہیں آج تک دوبارہ کبھی ان میں آلاؤ روشن نہیں ہوا، تو ان کے دلوں میں اور ان کی اولادوں کے دلوں میں عمر ابن عاص کا بغض ہے۔ بہرحال میں اسی عمر ابن عاص کی بات کرتا ہوں۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے ایک غزوے پر، ایک سریہ پر یا ایک مہم پہ بھیجا، میں واپس آیا، میں نے آ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ساری رپورٹ پیش کی۔ ایسی میرے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایّ الناس احب الیک، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ، بات ذرا سنیے، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون شخص سب سے زیادہ پیارا ہے، لاڈلا ہے، محبوب ہے اور آپ کو عزیز تر ہے، وہ کون ہے لوگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ عمر ابن عاص سوال کرتے ہیں سارے لوگوں میں، پوری انسانیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی یہ بات نے فرمایا سب سے بڑھ کر مجھے عائشہ محبوب ہے رضی اللہ عنہا۔ سیدنا عمر ابن عاص کہتے ہیں میں نے کہا من الرجال یا رسول اللہ، میرا سوال آپ کے گھر کی مستورات کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ میرا سوال مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا اور لاڈلا کون ہے؟ سیدنا عمر ابن عاص کا سوال کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ جس کو رسول اللہ سے پیار ہے اور جس کے ساتھ رسول اللہ کو پیار ہے، سب سے زیادہ پیارا کون؟ نبی یہ کائنات نے ایک لمحے کی دیری کیے بغیر کہا عمر اگر کائنات کے اندر مجھے سب سے زیادہ مردوں میں سے کوئی پیارا لگتا ہے، ابوہا عائشہ کا باپ ابو بکر ہے، اس سے بڑھ کر میں کسی کو اپنے لیے زیادہ عزیز تر نہیں سکتا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ مسجد کے اندر یا اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، کئی طرق کے اندر مسجد کی صراحت موجود ہے، آپ بیٹھے ہوئے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ، اچانک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے تہمت کا ایک پلو اوپر کو اٹھائے ہوئے تیزی سے چل رہے ہیں۔ جب تہمت باندھتے ہیں یا عربی والا وہ توپ پہنتے ہیں تو اس میں آپ تیز دوڑ چل نہیں سکتے، وہ بھٹکتا ہے، بندہ گرتا ہے، تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ تہمت یا دھوتی کا استعمال کرتے ہیں جب تیز چلنا ہوتا ہے تو اس کا ایک پلو تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر ایسی چال یعنی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور تہمت کا ایک پلو اٹھا رہے تھے اور چہرے پہ غصے کے اثرات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کے کہا لگتا ہے تمہارا صاحب آج کسی سے جھگڑ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اور عمر کا ایک معاملے کے اندر اختلاف ہو گیا، تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اختلاف رائے کا اختلاف۔ تو میں نے کہا میری رائے زیادہ بہتر ہے، عمر نے کہا میری رائے زیادہ بہتر۔ مجھے
غصہ آیا، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سست کہہ دیا، یعنی بہت شدید طرح کی میں نے ان پہ تنقید کر دی جس کے وہ حقدار نہیں۔ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رسول اللہ کو واقعہ خود سنا رہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ کنت اظلم، یا رسول اللہ عمر پر یہ جو میں نے سخت تنقید کی، سخت باتیں کی، میں نے سخت کھری کھری سنائی، اس میں ظلم اور زیادتی میری طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر، کہتے ہیں میں عمر کے گھر گیا کہ میں عمر سے جا کے معذرت کر لوں، معافی مانگ لوں، وہ مجھے ملے نہیں ہیں، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ ابھی سیدنا ابو بکر اپنی بات سنا رہے تھے، سنا چکے تھے، پیچھے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے جس سے رسول اللہ پیار کرتے ہوں، مومن پیار کرتے ہوں۔ ابو بکر مجھ سے بڑے بھی تھے عمر کے اندر، مقام کے اندر، مرتبے کے اندر، اسلام لانے میں، ہجرتیں کرنے میں۔ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی اضافی الفاظ بھی مجھے کہہ دے تو مجھے ان کے ساتھ اس طرح جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو فوراً سیدنا عمر دوڑے گئے معافی مانگنے کے لیے سیدنا ابو بکر کے گھر، وہاں نہیں ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈر گئے، اب ہو نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر دوڑے آئے نبی پاک کے پاس، دیکھا سیدنا ابو بکر سامنے بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے لگے، تفتیش کرنے لگے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ یہ کسی شخص کے سامنے اپنی درخواست رکھنے کی آخری حیثیت ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں مطلب آپ اپنی نیل اپنے گھٹنوں پہ چلے جائیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل اور کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کو کچھ نہ کہیں، میری غلطی۔ پھر کہا نبی پاک نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کیا تمہیں پتہ ہے ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت فقال ابو بکر صدق۔ عمر اور باقی سارے لوگ سن لو، کیا تمہیں وہ وقت بھول گیا جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں آگے سنایا، تم سب نے کہا آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اس وقت ایک ہی فرد تھا جس نے کہا تھا محمد آپ نے سچ کہا ہے، اس کا نام ابو بکر۔ تم سب نے میری تکذیب کی، بعد میں تو مسلمان ہوئے، لیکن شروع معاملے پہلے دن، پہلے مہینے، پہلے ہفتے، پہلی دعوت پر آپ سب نے میری دعوت کو جھٹلایا۔ مکہ والوں نے، اپنوں نے، بیگانوں نے، آزادوں نے، غلاموں نے، سب نے میری بات کو پسے پشت ڈالا۔ عمر تمہیں یاد ہے ایک بندہ تھا جس کے پاس میں نے دعوت کو پیش کیا، اس نے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ سے کام نہیں دیا، اس نے باسو مباسا بھی نہیں کیا، اس نے کہا میں تو آپ کو بچپن سے یاد جانتا ہوں، اگر آپ کے پاس رب کا فرشتہ آیا ہے تو یہ بات جھوٹی نہیں ہے، اور اس کا نام صدیق۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معافی ترلے ملتے، سیدنا ابو بکر کہے جا رہے ہیں یا رسول اللہ عمر کی غلطی نہیں، آپ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے کہ غلطی عمر کی ہے کیا۔ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو کسی نے ستایا تو کیوں سو، ابو بکر کے بعد ساتھ کسی نے تنازع کیا تو کیوں کیا، غلطی ابو بکر کی بھی ہو، اس کے ساتھ تنازع کو نبی پاک برداشت نہیں کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا سیدنا عمر کو سب سے پہلے میں جب تمہارے پاس آیا تم سب نے میری تکذیب کی، اکیلے ابو بکر نے میری تصدیق کی، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ محمد کریم کی تائید کی، نصرت کی، مدد کی، اس کا نام ابو بکر۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبًا،
ہل انتم تارکونی صاحبی، اور لوگوں کیا میری خاطر میرے یار کی جان چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ ہل انتم تارکونی صاحبی، میری خاطر محمد کی خاطر ابو بکر پہ تنقید نہیں چھوڑتے؟ صحابی کہتے فما اوذی بعد ذلک، پھر جب تک سیدنا ابو بکر صدیق کی سانسیں چلی، سیدنا ابو بکر صدیق کو کسی شخص نے اس واقعے کے بعد جو ابو بکر و عمر کے درمیان میں پیش آیا، اس کے بعد نبی کے پاک کے اتنے بھاری جملے، اور یہ جملے مسلمانوں کے لیے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، غیر مسلموں کے لیے نہیں، کیونکہ غیر مسلموں پہ قرآن اثر نہیں کرتا، غیر مسلموں پہ فرمان رسول اثر نہیں کرتا، غیر مسلموں پہ اخلاقیات اثر نہیں کرتے، غیر مسلموں پر قانون فطرت اثر انداز نہیں ہوتے، غیر مسلموں پر صرف شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اس واقعے کے بعد کہ نبی پاک نے فرمایا اور میری خاطر میرے ساتھی ابو بکر کو چھوڑتے نہیں، یہ کتنا بڑا بھاری جملہ ہے، ذرا غور کرو۔ نبی پاک نے فرمایا میری خاطر اور میرے لیے اور میرے صدقے ابو بکر ان چھڑ نہیں سکتے۔ اب اس حدیث پہ ذرا غور کرو، اس روئے زمین کوئی فرد و بشر جو یہ کہتا ہو کہ میں محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، جنت و جہنم پہ ایمان لاتا ہوں، نبی کے پاک کے اس جملے کے بعد کہ میری خاطر میرے یار ابو بکر کو چھوڑ دو، اس پہ تنقید نہ کرو، اس سے پیار اور محبت کرو، اللہ کی قسم نبی کے پاک کے اس جملے کے بعد اگر آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی کوئی شخص سیدنا ابو بکر کی صدیق پر تان کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، لشکر چلاتا ہے، آپ کو ظالموں غاصب کہتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم وہ تنقید صدیق پہ نہیں کر رہا بلکہ نبی کریم پہ کر رہا علیہ السلام۔ صدیق کوئی معمولی شخصیت ہے کہ جو آئے صدیق پہ تان کر کے چلے؟ صدیق کا دفاع محمد کریم نے کیا، صدیق کا دفاع صحابہ نے کیا، صدیق کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کیا۔ صدیق فما اوذی بعد ذلک، اس کے بعد ابو بکر کو کسی نے تکلیف نہیں، مسلمانوں نے نہیں پہنچا۔ اس صحابی کا دعویٰ سچا ہے، صحابی کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔ کہتا ہے ابو بکر کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی بندہ اٹھ کے کہتے ہیں ابو بکر کو کئی لوگ غاصب کہتے ہیں، کوئی خلافت میں ناجائز قبضہ کرنے والا کہتے ہیں، اور بھائی اس حدیث میں صحابی کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں سے کسی نے ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو جو مسلمانوں کے علاوہ کوئی گروہ ہے اس کا صحابی ظاہر ہے دعویٰ نہیں کرنے والا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، عمار ابن یاسر، ان کی زبان سے سنیے کہ نبی کے پاک پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ یہ جھگڑا ہے نہیں لیکن بنا دیا ہے، جھگڑا نہیں ہے پہلے کون مسلمان ہوا بعد میں کون مسلمان، یہ جھگڑا نہیں تھا لیکن گمراہ لوگوں نے یہ جھگڑا بنا دیا اور اہل سنہ کا لیبل منہ پہ لگا کے بنا دیا، جبکہ یہ جھگڑا تھا نہیں۔ اور وہی لوگ سمپتی لینے کے لیے، نوجوانوں کو برکھلانے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہستی کا سب سے زیادہ تذکرہ کرتے سیدنا عمار ابن یاسر، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہی عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہی حق یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، بڑی حدیثیں سنائی باغی گروہ عمار کو، عمار ابن یاسر۔ اب کسی نے کہا کہ فلاں صحابی سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جناب زید ابن ارقم کی بات کریں۔ اب عمار ابن یاسر سے پوچھو کہ جب نبی کے پاک کو انہوں نے دیکھا، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عمار ابن یاسر پہلے چند افراد میں سے ایک ہے جو مسلمان ہوئے، اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ،
السابقون الاولون میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں، لیکن اس سابقون الاولون میں بھی پہلے ٹاپ 10 کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان میں سیدنا یاسر، سیدہ سمیہ اور سیدنا عمار ابن یاسر۔ اب عمار ابن یاسر صحیح بخاری کی حدیث، عمار ابن یاسر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ، سب سے پہلے مسلمان مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے وہ بدل، آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی کے پاک کا کلمہ پڑھنے والا صرف اور صرف ایک بندہ، ایک ہستی ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ آزاد مردوں میں سے، غلاموں میں سے 5 اور افراد، عورتوں میں سے 2 اور عورتیں، جس میں ایک سیدہ کو، لیکن آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جس ہستی نے تصدیق کی ہے بغیر کسی شک کے، بغیر کسی اختلاف کے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمار ابن یاسر سے پوچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کب دیکھا؟ میں نے کہا یہ ٹاپ 10 لوگوں کے اندر ہیں جو سب سے پہلے مسلمان۔ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعقد وامرأتان وابو بکر۔ حدیث سے بخاری کے اندر عمار ابن یاسر جو پہلے مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو جب دیکھا ایمان کی حالت میں، آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں ایمان لائی تھی اور ایک آزاد مرد ابو بکر ایمان لائے۔ صحیح بخاری کی حدیث، راوی کون ہے؟ عمار ابن یاسر۔ اور عمار ابن یاسر کسی سے سن کے بیان نہیں کر رہے، اپنا مشاہدہ بیان کر رہے کہ میں نے نبی پاک کو جب دیکھا تو آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، اس کا مطلب ہے اور کوئی آزاد مرد نہیں، وامرأتان 2 عورتیں اور ایک ابو بکر اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جو یہ بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہل مسلمان ہونے والوں میں اس میں کوئی شک نہیں، بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آزاد مردوں جو نبی پاک کا دفاع کر سکتے تھے، آپ کو مال دے سکتے تھے، آپ کے ساتھ چل سکتے تھے، آپ کا دفاع کر سکتے تھے، آپ کی دعوت کو آگے پھیلا سکتے تھے، اور درجنوں لوگ، سیدنا عثمان جیسے لوگ، بہت سارے بڑے بڑے کبار قریش میں سے لوگ سیدنا ابو بکر کی دعوت بھی کر سکتے تھے۔ تو جو دعوت کا کام کر سکتے تھے، مشن کو آگے لے کر چلتے تھے، وہ آزاد مردوں میں سے صرف ایک ہستی تھی، اس کا نام ابو بکر صدیق تھا، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کا نام ابو بکر ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی آپ کو عمار ابن یاسر کا نام لینے والے نہیں کہتے ہیں حدیث سے چھپاتے ہیں۔ ہم نے کہا حدیثیں تو ہم نے کبھی نہیں چھپائی، ہر حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی، لیکن یہ حدیث عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے، عمار ابن یاسر کے فضائل و مناقب میں بہت زیادہ ویڈیوز ریکارڈ کروانے والوں نے صحیح بخاری کی یہ حدیث کبھی آپ میں سے کسی کو سنائی؟ اگر سنائی تو ہمارے سامنے لے کے آئے۔ یہ حدیث کہ میں نے نبی پاک کو جب دیکھا آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر تھے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ مجھے اللہ کے بعد کسی ہستی کو، اللہ کے بعد کسی زمین کے فرد و بشر کو اپنا خلیل بنانے کا اختیار ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا خلیل بنا چکے۔ اگر ایک خلیل جو کہ میرا اللہ ہے اور میں اللہ کا، پیغمبر نے کہا اگر اللہ کے بعد دوسرا خلیل بنانے کی مجھے اجازت ہوتی، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اللہ کے بعد ایک اور خلیل بنانے کا مجھے
احتیاط ملتا۔ مالک کہتے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے خلیل، میں آپ کا خلیل، میں زمین والوں میں سے آپ کو ایک خلیل بنانے کی اجازت دیتا ہوں، چاہیے جو آپ کو سب سے پیارا ہے، سب سے لاڈلا ہے، سب سے کبھی قریبی ہے، سب سے عزیز ہے، سب سے زیادہ پہلے آپ کے لیے قربانی دینے والا، چاہیے کسی کو اپنا خلیل میرے علاوہ چن لیجئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں سوائے ابو بکر کے کسی اور کو زمین والوں میں سے خلیل نہ بنا، وَلَٰكِنْ هُوَ أَخِي۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی مودت اور اخوت اور بھائی چارہ میرا اس کے ساتھ ہے۔ ایک اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خاصہ ہے جو کسی صحابی کا کسی حدیث آپ نے فرمایا بلا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد نبوی بہت بڑی جگہ، اس میں انصار و مہاجرین کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں روشن دان تھے، راستے اس میں سے جاتے تھے، لوگوں کے لوگ اس میں سے گزر کے جاتے۔ آپ علیہ السلام کو سلام نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد مسجد نبوی کے اندر جتنے لوگوں کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھلتی ساری کی ساری بند کر دی جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد کسی کی کوئی کھڑکی کوئی دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھولنا، مسجد نبوی کو راستہ روڈ اور سڑک نہ باہر سے اپنے اپنے راستے الگ کر لو، مسجد نبوی میں کھڑکیاں دروازے نہ الا خوخۃ ابی بکر۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد کسی کا دروازہ کھڑکی مسجد میں نہ چھوڑا جائے مگر بند کر دیا جائے۔ ایک کا اگر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس کو رہنے دیا جائے، بند نہ کیا جائے۔ پوچھا کس کا بند نہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا صدیق کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے تو اس کو بند نہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ اور کھڑکی بند۔ یہ استثناء تمام صحابہ، سارے صحابہ حقوق کے لحاظ سے برابر، لیکن نبی کی محبت ہے سب کے بند کروا کے ایک گھر کھلا رہنے دے، اس نبی اور نبی سے پہلے اس اللہ کی مرضی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرعی امور کے اندر اور مسجد کا معاملہ شرعی معاملہ ہے، اس امور کے اندر نبی پاک اپنی مرضی سے تو بات نہیں کرتے، اور اگر اجتہاد فرماتے ہیں صدیق اس کی تائید فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا گویا اللہ کے حکم و تائید سے فرمایا کہ سب کے دروازے بند ہونے چاہیے، ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے۔ اچھا اس میں محدثین نے ایک استدلال بہت بڑا استدلال، بہت عظیم استدلال، کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی آخری عمر کے اندر، آخری اوقات کے اندر، آخری مہینوں کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ سب کے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ کہتے ہیں اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو خلیفہ ہوتا ہے مسجد کے اندر ہی اس کا خلافت کا دربار لگنا ہے، مسجد کے اندر ہی سارے مشورے ہونے ہیں، مسجد کے اندر ہی اس نے بیٹھنا ہے، مسجد کے اندر ہی اس کا حجرا، اور ممبر پہ خطبہ نبی پاک کے بعد انہوں نے دینا ہے، امامت انہوں نے کروانی ہے، لہٰذا انہوں نے بعد میں امام بھی بننا ہے، خطیب بھی بننا ہے، خلیفہ بھی بننا ہے، انہوں نے مفتی بھی بننا ہے، انہوں نے سارے معاملات کرنے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس حدیث میں خلافت بلا فصل کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کا دروازہ بند کر دیا تو کل کو یہ خلیفہ اور امام انہوں نے بننا ہے، ان کو مسجد میں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، لہٰذا ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ یہ سیدنا ابو بکر کا خلیفہ بلا فصل ہونے، سب کے دروازے بند، ابو بکر کا کھلا رہے کیونکہ اس نے بعد میں خلیفہ بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے لوگوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مالی جانی احسانات ہیں، لیکن جو نبی پاک کا کسی ذات کے اوپر کسی بندے پہ ایک احسان ہے وہ دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ نبی پاک کا لوگوں پہ احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں کے احسان ہیں، جبیر ابن مطعم بن عدی کا نبی پاک پہ احسان ہے، رہا کافر لیکن آپ کی جان بھی پاک، اور لوگوں کے احسان، لیکن ایمان لانے والوں پر نبی پاک کے جتنے احسان ہیں وہ ایمان والوں کے اگر کچھ احسان ہے تو وہ بہت کم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان
آپ کی وجہ سے ایمان آیا، آپ کی وجہ سے جنت ملے گی، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوا، آپ کی وجہ سے قرآن ملا، آپ کی وجہ سے سیدھا رستہ ملا، دین ملا، اسلام ملا، یہ سارے احسان نبی پاک کے۔ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے احسان تھے تو وہ بہت کم رہ جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے لوگوں کے مجھ پہ احسان، سب کے احسان کا بدلہ چکا سکتا۔ ایک ہستی آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، صحیح بخاری کی یہی حدیث، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کے اگر کسی کے میں محمد کی ذات پہ اس کی صحبت کی وجہ سے، ساتھ دینے کی وجہ سے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے، اگر لوگوں میں سب سے زیادہ کسی نے میں محمد پہ احسان کیے ہیں تو وہ احسان کرنے والے کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک پہ سب سے زیادہ احسان کس نے کیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کس نے کہا؟ نبی پاک نے خود، کہ میری ذات پر اپنا ساتھ دینے میں، مال خرچ کرنے میں، ہر معاملے کے اندر سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کس کیا لوگوں میں سے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ایک اور جملہ آپ نے سنا، CNN نیوز کے اندر آیا، جو جیلم سے CNN نیوز چلتا ہے، شاید جیلم کے فاکس نیوز سے بھی آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے یہود و نصارہ کا ایک ملغوبہ ہے جو چل رہا ہے، اور نوجوان سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بڑی خدمت ہو رہی ہے کیونکہ حوالوں کے ساتھ دین اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے بھی پڑھا نہیں ہے، یہ یہاں پر کچھ علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سے سینئر بھی ہیں، آپ نے موجب المفہرس لالفاظ الحدیث ایک کتاب دیکھی ہوگی، 6 جلدوں کے اندر بتایا حدیث کے الفاظ، آپ لفظ دیکھتے ہیں تو 9 یا 8 کتابوں کے اندر جہاں جہاں وہ حدیث آئی ہے وہ سارے کا سارا کمپیوٹر آنے سے پہلے وہ کمپیوٹر تھا علماء کا حدیث تلاش کرنا، مسند احمد، صحیح بخاری، مسلم، ہم لفظ دیکھتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من امن الناس، امن کا لفظ دیکھو اور اس میں لکھا ہوگا صحیح بخاری فلاں جلد فلاں صفحہ فلاں، مسند احمد فلاں جلد فلاں صفحہ، پوری کتاب پڑھنے، پتہ کس نے کام کیا؟ ایک عیسائی نے کام کیا، وہ آج بھی ہمارے مکتوب کے اندر موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، وہ ایک عیسائی نے لکھی ہوئی ہے۔ تو کوئی بندہ حدیث کے اوپر بڑا کام کر جائے تو اس کے عقیدے اور نظریے کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت اور اہل سنت کے مطابق ہے۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جس نے ساتھ دیا اور ہر موقع پر کھڑے اس لیول کا، حضرت ہارون کے ساتھ، وہ تبوک والی حدیث بیان کر کے کہ ہارون علیہ السلام کو نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے، کہتے اس لیول کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نے سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے نا تو وہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک جملہ اور سنا ہوگا فاکس نیوز اور CNN نیوز جیلم پر کہ ابو بکر صدیق مسلمانوں کے حکومتی خلیفہ ہیں، سیاسی خلیفہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے روحانی خلیفہ۔ یہ جملہ اگر فاکس نیوز جیلم پہ نہیں آیا میں مجھے یہ تفریق کیا ہے؟ نبی کے پاک کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کبھی حدیث سنائیے، حدیثاں چھپانا لے ہو، فاکس نیوز تے CNN جیلم، نبی یہ پاک نے کہا، آپ کہتے ہیں، جیلم فاکس نیوز کہتا ہے نبی کے پاک پر سب سے زیادہ اگر کسی نے اس لیول کی نبی پاک کی خدمت کی ہے تو وہ فلاں صحابی ہے جن سے ہمیں بڑا پیار ہے اور جن کی محبت ہم ایمان سمجھتے ہیں اور جن سے بغض رکھنے کو ہم نے پاک سمجھتے۔ لیکن یہ اپنا جملہ ہے آپ کا، نبی کے پاک کہتے ہیں میرے اوپر اپنی صحبت اور مال کی وجہ سے سب سے زیادہ احسان کس کے ہیں؟ ابو بکر۔ رسول کہتے ہیں ابو بکر کے ہیں، آپ کہتے ہیں فلاں کے ہیں۔ آپ نبی پاک کی بات کے ساتھ تنازع کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک اور بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بلا فضل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر سے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، زندگی میں اشارے مل گئے، وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے مان لیا، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی چھوٹے موٹے اختلاف کو ایک طرف رکھ کے
تمام مسلمانوں کا، تمام صحابہ کا، تمام مہاجرین کا، تمام اہل بیت کا، تمام ازواج مطہرات کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہے، ایک فرد بھی اس سے اختلاف کرنے والا نہیں کہ سیدنا ابو بکر نبی پاک کے جانشین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کہاں یہ حدیث بھی نہیں سنی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی پاک نے اپنی بیماری کے اندر جس میں آپ علیہ السلام وفات پا گئے مجھے بلا کے کہا ادعی ابا بکر و اخاکی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے نبی پاک نے اپنے وفات سے چند دن پہلے مجھے کہا عائشہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر کو بلا کے لاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلا کے لاؤ، حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں ایک کتاب، ایک خط، ایک رسالہ، ایک وصیت، مجھے یہ ڈر لگتا ہے اللہ یتمنا متمنن کہ کل کو میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا دعویٰ لے کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے، آنا اولا، وہ کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، الا وَيَحْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ۔ عائشہ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ایک خط لکھوں، وصیت لکھوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی اٹھنے والا اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ خلافت نبی پاک کے بعد میرا حق ہے، جبکہ اللہ بھی اس بات سے انکار کرے گا اور مومن بھی انکار کریں گے، نہ اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو مانے گا خلیفہ میرے بعد، اور نہ مومن میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ۔ وہ کہتے ہیں نا ایتھے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، اے حدیث سنائی ہوئی ہے فیصلہ آباد میں بابے بھی سنائی، کیوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا چاہتے سی، حضرت عمر نے منع کر دیتا، ہاں جی منع کیتا ہے، نبی پاک نے نہیں کیتا، انہوں نے آخیا نبی پاک نے تکلیف ہے، پریشانی کچھ نہیں، لہذا رہن دیو، ساڈے کو اللہ دی کتاب کافی ہے، اللہ نبی پاک دیاں وصیتاں ساڈے کو کافی نے، نبی پاک کو تکلیف نہ دیو۔ کہتے نہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت لکھنی تھی، عمر نے منع کر دیا، عمر تو اٹھ کے چلے گئے، یہ واقعہ ختم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا منی، کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ صحیح مسلم کے اندر اس کی درجن کے قریب روایات ترک موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ جب چلے گئے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک بقید حیات رہے، 4 دن تک۔ اس واقعے کے بعد جب عمر نے برقع اور قلم کاغذ دینے سے حدیث کرتاس کہتے ہیں روک دیا تھا، اس کے بعد 4 دن تک، یہ جمعرات کا واقعہ ہے، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جب بھی یہ حدیث آتی سیدنا عبداللہ ابن عباس رونا شروع کر دیتے، پریشان ہو جاتے، جمعرات کے دن کیا ہوا، جمعرات کو دن بڑا مسئلہ ہوا، نبی پاک لکھنا چاہتے تھے اور روک دیا گیا اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت عمر 4 دیہڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منجی دا پاوا پڑھ کے بیٹھے رہے سی کہ میں کسی نو قلم کتاب لے آون نہیں دینی۔ اچھا ایک دن ہوا سیدنا عمر نے منع کیا اور صحابہ کو کیا، اور نبی پاک پر شفقت کرتے ہوئے کہ آپ کی تکلیف ہے، آپ بیماری کے اندر، آپ پریشانی کے عالم کے اندر، جب 3 اس نے منع کر دیا، چلے گئے۔ اگر کوئی خلافت لکھوانی تھی 4 دن تک سیدنا علی آپ کے پاس تھے، عباس آپ کے پاس تھے، آپ کے اہل بیت کے علاوہ آپ کے گھر کے اندر کوئی دوسرا فرد آ سکتا نہیں، حضرت علی پاس تھے۔ وہ 4 دن جب حضرت عمر اٹھ کے ٹر گئے سی تو نبی پاک پھر لکھوا دیتے کہ اس ٹائم تو میں لکھن نہیں دیتا، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ بات ہے۔ اچھا پھر اس میں ساتھ یہ بھی جوڑ اے ساڈے کو پکی لا لو نا تھوڑے جیسے ایک بندہ پوچھ، میں بھی ایک سال پیپر دیتے دوسرے سال دے اکتوبر ہی دینا، میں بھی یقین پڑھنا پہ پکیاں دے بس۔ سیدنا عائشہ کو کیا کہا، سید عائشہ کو کہ ایک قلم کتاب لے کے ابو بکر کو بلاؤ اور عبد الرحمن کو بلاؤ، حتی اکتبا کتاباً، میں لکھ لوں، کیا لکھوں، خلافت لکھوں، کیونکہ مجھے میرے بعد ڈر ہے کہ کوئی کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں۔ اگر خلافت اس دن بھی لکھنی تھی جس دن عمر نے منع کیا تھا، میں کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دن بھی جو لکھنی تھی وہی عائشہ والی حدیث کو ساتھ ملا کے وہ ابو بکر کی ہی لکھنی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے الہام کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا میرے پیارے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر کے علاوہ قبول نہیں کریں گے اور مومن بھی اللہ کے علاوہ قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے مومن مسلمان نبی پاک کے بعد کسی کو خلیفہ مانتے
نہیں، خلیفہ بلا فصل نبی پاک بعد روحانی بھی تو جسمانی بھی تو سیاسی بھی ہر لحاظ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی زیادہ خدمات ہیں. ابھی تو میں نے ان کے چند فضائل کا ذکر کیا، خدمات کا تو تذکرہ ہی ابھی تک نہیں کیا، وہ ممکن بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق سے غالبانہ محبت کرنے کی کوشش، کل قیامت کے دن ہمیں صدیق رضی اللہ عنہ کے زمرہ کے اندر شامل اور ہمارے دل کے اندر صحابہ، اہل بیت، نبی پاک کی آل اولاد، نبی پاک کے ساتھی، آپ کے ازواج مطہرات، ان سب کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر محبت اور مکمل طور پر ایمان پیدا فرمائے. وما توفیقی الا والنجم إذا غوى